اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ آج ولادت باسعادت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک موقع پر میں نے جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا اور اسی کے ذیل میں فضائل کو عنوان سے اپنے ناظرین کے لیے چند باتیں پیش کروں گا۔ اس حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین منی و انا من الحسین۔ ناظرین محترم، سب کی جانب سے اور میری اپنی طرف سے بھی اپنے وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد آج کی ولادت کی تاریخ، اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی مبارکباد میری جانب سے۔ پوری ٹیم حسینی چینل کی ٹیم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 3 شعبان کے عنوان سے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ناظرین محترم، اگر ہم سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے متعلق گفتگو کریں گے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے جو کم سن بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے لیے کچھ جملے پہلے عرض کر دوں کہ آپ سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی ولادت باسعادت 3 شعبان 4 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو روایات میں ملتا ہے کہ ملائکہ جوق در جوق در اہل بیت پر آنے لگے، در سیدہ پر آنے لگے، در رسالت پناہ پر آنے لگے۔ مبارکباد اور تہنیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایک وہ فرشتہ جو عتاب الہی کا مارا ہوا تھا، جب اس نے دیکھا کہ جوق در جوق ملائکہ آسمان سے زمین کی طرف جا رہے ہیں تو اسے فکر ہوئی، نے پوچھا کہ کیا قیامت قریب آ گئی؟ کیا قیامت ہے یا کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے ملائکہ آج اتنی تعداد میں زمین کی طرف جا رہے ہیں؟ تو روایات میں ملتا ہے کہ جبرائیل نے اسے خبر دی، بتایا کہ آج نبی کا چھوٹا نواسا دنیا میں آیا ہے، ہم اسی کی مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ واقعے کو مختصر کرتے ہوئے کہ پطرس زمین پر سرکار رسالت پناہ کی خدمت میں آیا، در اہل بیت پر، در جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر آیا۔ اگر اس واقعے کو بعض لوگ مشکوک سمجھتے ہیں اور بعض اس واقعے میں حقیقت سے بہت دور باتوں کو لے آتے ہیں، مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی در اہل بیت پر آیا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں آیا۔ کیا ہمیں شک ہے کہ رسول کی موجودگی میں حسین کچھ عطا نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں شک ہے کہ شہزادی کونین کے دروازے پر اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو چاہے وہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، کیا اس کی دعا، اس کی حاجت پوری نہیں ہو سکتی؟ اگر ہمیں ان باتوں میں شک ہوگا تو ہمیں اس طرح کے واقعات میں بھی شک ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں یقین ہے کہ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں کوئی آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، تو ہم اس واقعے پر حتماً یقین کریں گے کہ ملک در سیدہ پر آیا اور آنے کے بعد رسول کی موجودگی میں حسین سے طلب کیا۔ خود پیغمبر نے ملائکہ سے کہا کہ اس ملک کو، یہ فرشتہ جو چاہتا ہے، جو مانگنا چاہتا ہے، اسے حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ اور جب گہوارہ حسین سے وہ ملک مس ہوا تو اسے بال و پر عطا ہو گئے۔ اس کے جو گناہ تھے، جو عتاب الہی کا وہ مارا ہوا تھا، اپنی بخشش کے لیے اس نے حسین سے طلب کیا تو اسے بخشش ملی۔ ناظرین محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں عوام کی نظر میں، بعض افراد کی نظر میں مشکوک ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایک سائل در اہل بیت پر آیا
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آنے کے بعد اس نے نبی سے اولاد طلب کی۔ لوگ کہتے ہیں راہب کون تھا، کیا تھا کہ جو رہبانیت اختیار کرتے ہیں ان کے یہاں جب شادی ہی نہیں ہوتی تو اولاد کا تذکرہ کیا۔ بہرحال ان بحثوں کو چھوڑتے ہوئے کہ جب در رسالت پناہ پر آیا اور بالکل وہی منظر کہ نبی نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، یعنی پیغمبر خبر دینے والے ہیں، رسالت معاب ہیں اور خاتم الرسل ہیں، آپ نے ساری تقدیر اور اس کی ساری قسمت کی لکھی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اس سے حق کی طرف سے آگاہ کیا، بتایا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ تو جب کہہ دیا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب نبی نے اس کی قسمت کا جو لکھا ہوا تھا وہ اسے بتایا۔ یہ نہیں کہا کہ تیری قسمت میں اولاد ہوگی ہی نہیں، یا تجھے عطا نہیں کی جا سکتی، یا تجھے مل نہیں سکتی، صرف بتایا، آگاہ کیا، گویا دنیا کو بتایا کہ جس کی قسمت میں کچھ نہ ہو اور جس کی قسمت میں جو چیز نہ ہو، اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ چیز در حسین سے مل سکتی ہے اور حتماً ملتی ہے۔ تو جب اس مانگنے والے نے کہا کہ مجھے اولاد عطا کی جائے اور نبی نے قسمت کو دیکھ کر بتایا کہ تیری تقدیر میں، تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، دفتن سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام داخل مسجد ہوئے۔ آپ نے پوچھا نانا جان کیا سوال کر رہا ہے، کیا حاجت ہے اس کی؟ کہ بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اولاد طلب کر رہا ہے۔ کیا نبی اسے اولاد نہیں دے سکتے تھے؟ بے شک دے سکتے تھے، بالکل دے سکتے تھے، لیکن نبی نے اختیارات بتائے کہ میرے نواسے کے اختیارات کیا ہیں، حسین کیا عطا کر سکتے ہیں۔ گویا دنیا کو بتایا کہ جب قسمت میں کسی کی کوئی چیز نہ لکھی ہو تو جو چیز تمہاری تقدیر میں نہ ہو وہ حسین کے در پر آ کر مانگو، سرکار سید الشہداء کے نواسے سے مانگو، محبوب الہی کے نواسے سے مانگو، تمہیں عطا کی جائے گی، ملے گی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نانا میں نے اس کو ایک اولاد عطا کی۔ پھر نبی نے کہا کہ نہیں، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ گویا نبی بتا رہے ہیں کہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں دی جا سکتی، یہ کہا کہ نہیں ہے۔ نواسا کہتا ہے کہ نانا میں نے اسے 2 اولادیں عطا کی، یہاں تک کہ 7 اولادوں تک بات پہنچتی ہے۔ اور اس کے بعد روایات میں ہے کہ جبریل آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ اسی طریقے سے اپنے نواسے سے گفتگو کرتے رہے اور حسین اسی طریقے سے عطا کرتے رہے تو دنیا راہب کی اولادوں سے بھر جائے گی۔ آنے والے کا نام چاہے راہب ہو یا جو بھی، بہرحال، لیکن آنے والا سائل جو طلب کر رہا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ کیا طلب کر رہا ہے اور حسین کیا عطا کر رہے ہیں۔ یہاں نبی نے خبر دی کہ قسمت میں نہیں ہے، حسین نے عطا کیا، گویا دنیا کو بتایا کہ جس کی قسمت میں جو چیز نہ ہو وہ کہیں اور نہ جائے، در حسین علیہ السلام پر چلا جائے اور آنے کے بعد طلب کرے، پھر دنیا دیکھے کہ اسے کیا نہیں ملتا، سب کچھ ملے گا۔ غیر مسلم ہوں، مسلم ہوں، اپنے ہوں، پرائے ہوں، اس در پر جو بھی آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ 3 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی، مدینے میں آپ نے پرورش پائی اور آپ کی زندگی کا جو ہدف اور مقصد ہے وہ دین الہی کے پیغام کو آگے بڑھانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آج ہم اس پیغام کو اپنی زندگی میں اتاریں کہ نبی کے اس نواسے نے کیا پیغام دنیا کو دیا، ساری دنیا کو بتایا کہ دیکھو مومن کی علامات کیا ہیں، ساری دنیا کو بتایا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کس طریقے سے گفتگو کرے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ پہلے سلام پھر کلام، پہلے آپ سلام کریں پھر گفتگو شروع کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اکثر گفتگو شروع کرتے ہیں، سلام کو بھول جاتے ہیں۔ بعض افراد سلام کرتے ہیں، بہت دھیمے سے کرتے ہیں، دوسرے تک آواز نہیں جاتی، وہ جواب دینے سے محروم ہوتا ہے، مثلا اسے نہیں سنا تو وہ جواب کیا دے گا۔ لیکن اگر آپ نے سلام کیا اور اس طریقے سے کیا جیسے بتایا گیا ہے، سلام کو سلام کے طریقے سے، اور سننے والے نے اگر اسے سن لیا ہے تو اس پر واجب ہے جواب دینا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پہلے سلام پھر کلام، تو اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے بات آ گئی تو عرض کر دوں اپنے نوجوانوں کے لیے اور کم سن بچوں کے لیے بھی کہ جو اس عمر کی طرف آ رہے ہیں، جنہیں دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام
ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام کے اندر 70 نیکیاں ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں ناظرین محترم کہ سلام میں 70 نیکیاں ہیں، جس میں سے جواب دینے والے کو ایک ملتی ہے، جبکہ جواب دینا واجب ہے۔ جس کی طرف واجب ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے، لیکن سلام کا کرنا مستحب قرار پایا ہے، اور جو مستحب کام کرے گا اسے 69 نیکیاں ملیں گی۔ تو آپ سوچیں کہ ہم 69 نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ایک مستحب کام کے عادی ہو جائیں کہ جسے بھی دیکھیں اس سنت پر عمل کریں، سلام کریں۔ ابتدا کلام سے پہلے سلام ہونا چاہیے۔ آج عمومی طور پر یہ طریقہ ہو گیا ہے، میں اکثر اس چیز کو عرض کرتا ہوں کہ ہم جب موبائل اٹھاتے ہیں تو پہلے ہیلو کہتے ہیں، جبکہ میں ہمیشہ اس چیز کو عرض کرتا ہوں کہ آپ جب بھی فون اٹھائیں اپنا ایک طریقہ بنا لیں، عادت بنا لیں اپنی، اور ذہن میں اس چیز کو رکھ لیں کہ میں جو یہ عمل کر رہا ہوں خوشنودی خالق کے لیے، اس میں 69 نیکیاں مجھے مل رہی ہیں۔ تو آپ فون اٹھاتے ہی ہیلو نہ کہیں، بلکہ فون اٹھاتے ہی سلام علیکم کہیں۔ ادھر جو بھی ہوگا جب آپ پہل کریں گے تو آپ کے حصے میں 69 نیکیاں آ جائیں گی، اور جو جواب دینے والا ہے وہ مجبور ہے، وہ آپ کو جواب ضرور دے گا، وہ ایک نیکی لے لے گا۔ لیکن اگر وہ بھی اس کا عادی ہے تو کوشش کرے گا وہ بھی پہل کرے، تو جو بھی پہل کرے گا، جس کی طرف سے بھی پہل ہوگی، اس کو 69 نیکیاں مل جائیں گی، اور جو جواب دے گا اس کو ایک نیکی ملے گی۔ تو ہم اگر سلام کے عادی ہو گئے ہیں، بچوں کو اپنے گھر میں بتائیں کہ صبح سویرے جب آنکھ کھلے نماز اور دوسرے کام کرنے کے بعد بزرگوں کو جب آپ دیکھیں تو سلام کریں۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ نماز کریں گے، نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر نبی کو سلام کریں گے، اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو سلام کریں گے، اپنے وقت کے امام کو سلام کریں گے، اور جب امام کو آپ سلام کریں گے، جب نبی کو سلام کریں گے، جب اللہ کے سامنے سر کو جھکائیں گے، تو آپ نیکیوں کے ساتھ ساتھ امن و امان میں آ جائیں گے۔ کس کی؟ خدا کی امان میں، کیونکہ آپ کو جو جواب دیا جائے گا سلامتی کا جواب، جب آپ امام کو سلام کریں گے تو ادھر سے جواب آئے گا۔ سوچیے آپ سلام کر رہے ہیں، اگر ادھر سے جواب آ گیا تو پورا دن، پوری زندگی آپ کی سلامتی میں گزرے گی۔ آپ اپنے بزرگوں کو سلام کریں گے، ان سے بھی آپ کو دعائیں حاصل ہوں گی۔ جتنی بار آپ سلام کریں اس میں کوئی شرم نہیں، اتنی بار 69 نیکیاں آپ کے حصے میں لکھی جاتی رہیں گی۔ آپ گھر میں داخل ہوں، حدیث سے امام جعفر صادق علیہ السلام، حدیث پیغمبر میں ہے کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی گھر میں داخل ہو تو گھر میں سلام کرے، جو بھی سامنے نظر آئے اس کو سلام کرے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ لیں آپ، رزق میں برکت ہوگی۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو، آپ داخل ہوئے گھر میں اور گھر میں کوئی نہیں ہے، تو آپ اس مستحب عمل کو کرنے کے لیے کہ اس میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، آپ گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں اور سلام کریں۔ جب آپ نبی کو سلام کریں گے، درود بھیجیں گے، آل محمد پر سلام کریں گے، تو ادھر سے جواب بھی آئے گا، رحمتوں کا جواب ہوگا۔ تو سلام کرنا اپنی عادت بنا لیں۔ سرکار سید الشہداء کہ یہ قول بھی یاد رکھیں کہ پہلے سلام پھر کلام۔ امام حسین علیہ السلام جن کی ولادت با سعادت کی آج تاریخ ہے، بہترین تاریخ، مبارک مہینہ ماہ شعبان، اس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے سلسلے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ معجزات رونما ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے پہلا ہی واقعہ فطرس کا میں نے عرض کیا، اس کے بعد پوری زندگی میں آپ دیکھ لیں متعدد بہت سارے واقعات ہیں، اور آپ کے والدین یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ دونوں سمندر جب آپس میں ملے تو موتی اور مونگے، بہترین موتی اور مونگے جو پیدا ہوئے، لؤلؤ المرجان، حسن اور حسین علیہ السلام، جن کے لیے نبی کہہ رہے ہیں کہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ناظرین محترم، ہم جنت کی خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جگہ مل جائے، اعلیٰ درجات مل جائیں، لیکن کیا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے سرکار سید الشہداء کے بتائے ہوئے راستے پر چند قدم بھی آگے بڑھیں؟ کچھ کوشش کی ہم نے کہ ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے واقعات
سب کو چھوڑتے ہوئے جو مشن ہے امام حسین علیہ السلام کا، جسے ہم حسینی مشن کہتے ہیں، ابتدا سے انتہا تک دیکھ لیں، امام کو سب سے زیادہ اپنی امت کی فکر ہے۔ اور جب آپ کربلا کے لیے نکلے ہیں تب بھی آپ یہی فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ امت کی اصلاح ایک بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنی امت کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت کو، اس کی الوہیت کو بچانا۔ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو اسے روکنا، دین میں کسی قسم کی کوئی تخریب نہ کرے، اسے خراب نہ کرے، دین میں کوئی نئی چیز بدعت نہ پیدا کرے۔ سرکار سید الشہداء نے جب دیکھا کہ یزید نے جو دین کا سانچہ تھا اس کو بدلنے کی کوشش کی، یعنی نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن اس انداز سے کہ جسے خدا پسند نہیں کرتا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو۔ اور دیکھا لوگوں نے کہ جو نماز پڑھانے والے تھے یزید کے نمائندے، وہ نشے کی حالت میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب اگر اس کی تشریح کی جائے کہ نشہ آج کے دور میں بھی ہم کسی قسم کا نشہ بھی لے لیں، قرآن کہہ رہا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ نشہ ضروری نہیں کہ شراب کا ہی نشہ ہو، نشہ دولت کا نشہ بھی ہوتا ہے، نشہ شہرت کا نشہ بھی ہوتا ہے، نشہ عزت کا نشہ بھی ہوتا ہے، نشہ رتبے، منصب، بزرگی کا، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا نشہ، ایک دوسرے کی تذلیل کرنے کا نشہ ہوتا ہے، ہم دوسرے کو نیچا دکھائیں، ہم فخر سے اپنے آپ کو اونچا بڑا کہیں، گھمنڈ، غرور، یہ سب بھی نشے ہیں۔ تو جب ان نشوں کے اندر آدمی ہو، اس نشے کے اندر ہو کہ میں ایک بڑی شخصیت ہوں، میں ایک بڑا آدمی ہوں، تو یہ غرور اور تکبر کے عالم میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے جانے سے کترائیں، اس وقت تک بچیں۔ بچنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم نماز ترک کر دیں، نہیں، اس نشے کو اتاریں، اس نشے سے دور رہیں۔ یعنی دولت ہے تو ہمارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، عہدہ ہے، منصب ہے تو ہمارے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے جماعت جو قائم کی گئی ہے کہ وہاں پر امام آگے ہوتا ہے، امام مسجد کا امام مثلاً ایک معمولی انسان بھی ہے، عالم ہے، لیکن اس کے پاس دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، لیکن بادشاہ بھی اگر آئے گا تو اس کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں کہ بادشاہ ہیں تو ان کو آگے کھڑا کر دیا جائے۔ جماعت کا اصول ہے کہ جو عالم ہے، جو جاننے والا ہے، جو نماز پڑھا سکتا ہے، عادل ہے، جو اس کی شرائط پوری کر رہا ہے، اسے آگے رکھا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آنے والا کوئی منسٹر ہے یا آنے والا کوئی بڑی شخصیت ہے تو اس کو آگے کر دیا جائے، وہاں وہ بڑا ہے۔ تو جب جماعت میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ سب سے بڑا وہاں اللہ ہے، رب ہے، اور جو اس نے جس کو معین کیا ہے جس کام کے لیے، وہ وہاں پر جو موجود ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہم ان نشوں سے دور رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی اور ان کی شخصیت سے جو بہترین افعال اور جو بہترین کردار کے نمونے سامنے آ رہے ہیں، جو بہترین کردار کا انداز سامنے آ رہا ہے، اسے اپنائیں اپنی زندگی میں لا کر، ولادت کا موقع ہو یا شہادت کا موقع۔ ہمیں سرکار سید الشہداء کے سلسلے سے ہمیشہ جب گفتگو کرنا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور ہم حسینیت کے پیغام کو اگر دنیا تک عام کرنا چاہتے ہیں تو اس پیغام کو اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے دنیا تک پہنچائیں۔ حسینی چینل یہی کام کر رہا ہے کہ آج پوری دنیا میں جو لائیو اور ریکارڈڈ پروگرام جاتے ہیں، اس میں دین کی خدمت ہو رہی ہے اس چینل کے ذریعے سے۔ میں تمام ممبران کو مبارکباد دیتا ہوں اس موقع پر کہ انہوں نے جو پروگرام آرگنائز کیے اور جو ہو رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں، اس میں ان کا بھرپور تعاون ہے، ہر طریقے سے دامے درہمے سخنے پوری ٹیم لگی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء کی ولادت کا موقع ہو یا آپ کی شہادت کی بات ہو، مشن حسینی ہمارے سامنے رہتا ہے کہ ہم سرکار کے مشن کو دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کس مقصد کے لیے آپ نے دنیا میں ہمارے آنے کے جو مقصد ہیں، اغراض و مقاصد، انہیں کس طریقے سے عملی طور پر بتایا ہے۔
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں صرف ہم غم کو نہ دیکھیں کہ واقعہ کربلا کو ہم دیکھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، نہیں، ولادت سے لے کر آخری منزل تک امام کا جو پیغام ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہم کسی کو اگر برا عمل کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے اپنے عمل کے ذریعے سے روکیں۔ کمسنی کا عالم ہے، ایک بزرگ ہے جو بوڑھا غلط وضو کر رہا ہے اور امام کو اس کی تبلیغ کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے، تو انداز کتنا بہترین انداز ہے۔ اب دیکھیں کہ دونوں شہزادے قریب آئے، کہا بزرگوار ہمارا وضو دیکھیے کیسا ہے، کہ ہمارے وضو میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، جبکہ امام ہوتا ہے، ہر دور میں امام ہے، وہ کمسن ہو یا بڑا ہو یا بچہ ہو، امام ہے۔ آپ نے آ کر اس سے پوچھا بزرگ سے، جب بزرگوار نے دیکھا تو سمجھ گئے، کہا نہیں شہزادے آپ کا وضو صحیح ہے، آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، میرا ہی وضو غلط ہے۔ یعنی ہم اگر کسی کو گھر میں اپنے غلط عمل کرتے ہوئے دیکھیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے عمر میں بڑا بھائی ہے، ہم سے بڑی بہن ہے یا ہمارا کوئی بڑا رشتہ دار ہے، تو ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو مطلع کریں کہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو حسینیت کا دم بھرتے ہیں، باغ فدق کے چھیننے والوں پر لعنت کرتے ہیں، لیکن خود وہی کام کر رہے ہیں، دوسروں کا حق غصب کر لیتے ہیں، پھر ان سے گواہی لینا چاہتے ہیں کہ میں نے تمہارا حق تو نہیں چھینا۔ اب اگر مروت میں نہیں کہے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بری ہو گئے، نہیں، آپ نے اگر حق چھینا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بری نہیں ہو سکتے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی پیغامات ہمیں دیے ہیں کہ ہم ان پیغامات کو اگر سمجھیں گے تو کربلا سے جو درس ہمیں مل رہا ہے، اس درس کو ہم ولادت سے شہادت تک یاد رکھیں گے۔ آج کی جو بہترین تاریخ ہے 3 شعبان، اس تاریخ میں ہمیں چاہیے کہ ہم چراغاں کریں اور لوگوں کو بلائیں، نظر کریں، لیکن عہد کریں اس بات کا کہ نظر جو ہم قائم کرتے ہیں، جو نظر ہم کھڑے ہو کر دیتے ہیں، جو ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس میں عمل کی دعوت دیں گے، اور عمل کے ذریعے سے ہم دنیا کو پیغام دیں گے کہ حسینیت کا پیغام کیا ہے۔ یعنی اپنے کردار سے، اپنے افعال کے ذریعے سے لوگوں کو بہترین راستے پر لانے کی کوشش کریں گے، جس میں خدا کی وحدانیت، یعنی نماز، روزہ، اول وقت کار خیر کرنا، اور اس کے بعد گھر میں اس ماحول کو، اتحاد کے اس ماحول کو قائم کرنا کہ جس ماحول کے پلے ہوئے بچے جب باہر جائیں تو وہاں بھی اتحاد کو پیغام دے سکیں اور عبادات الہیہ کو بہترین انداز میں بجا لا سکیں۔ یہی چینل، حسینی چینل کا بھی یہی مقصد ہے جو اس طرح کے پروگرام کر رہا ہے۔ میں آخر کلمات میں چینل کے تمام ممبران کو، پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا اس پرمسرت موقع پر، اور چینل کے ذریعے سے تمام سننے والوں کو، تمام ناظرین کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آج کی ولادت کی تاریخ پر ہم سبھی کو مبارکباد ہے، اور ہماری جانب سے امام کی خدمت میں مبارکباد، اور آخر کلمات میں صرف یہ دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارے عمل کو، جو عمل خیر ہے، اس کو قبولیت کی بارگاہ تک لے جائے، شرف قبولیت عطا کرے، اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اتحاد کے پیغام کو ملت کے اندر عمل کے ذریعے سے پیش کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔